بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنی اصلیت اور ظرف دکھانے والے چہرے پھر دوبارہ کبھی بھی دل کی زینت نہیں بن پاتے۔ سب سے پہلے اپنے ذہنی سکون کو اہمیت دیں، خود کو دور رکھیں فضول کے پریشر اور وقتی تعلقات سے، اپنا کام کریں اور کسی کا کھلونا مت بنیں۔ جب مکان روڈ پہ ہو تو اس کی قیمت ہوتی ہے، اور کھیت روڈ پہ ہو تو اس کی بھی قیمت ہوتی ہے، لیکن جب انسان روڈ پہ ہو تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ وہ خسارہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی کے ساتھ دل سے مخلص ہو کر کھایا ہو۔ اکثر خاندانوں میں ایسے مہربان بھی ہوتے ہیں جو اپنوں سے حسد کرتے ہیں اور غیروں کے جوتے اٹھاتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ دوسروں کو کچھ بھی کہنے سے پہلے الفاظ کو اپنے اوپر آزما لیجئے، بس یہ خیال رہے جو بات ہمیں دکھ دیتی ہے اگلے بندے کو بھی دے سکتی ہے۔ ساری زندگی بھرم رکھا ان بے فیض رشتوں کا، سچ پوچھو تو اپنے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ دو باتیں ساری زندگی کام آئیں گی، ایک غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرنا، دوسرا خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرنا۔ خاندان ایک درخت کی مانند ہوتا ہے اور ہم سب فیملی اس کی شاخوں کی طرح ہیں، جو اپنے اپنے سمت میں پھیلتے تو ضرور ہیں، لیکن ہم سب اسی درخت کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور سب کی جڑ ایک ہی ہے۔ تتلی کی طرح جو اڑ چکا ہے وہ لمحہ کہاں سے کھوج لاؤں۔ اچھی لڑکیاں نہ اپنے حسن کی نمائش کرتی ہیں اور نہ ہی اپنے حسن سے متوجہ کرتی ہیں، بلکہ اپنے حجاب کی حفاظت کرتی ہیں اور حیادار ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو مخلصی راس نہیں ہوتی، وہ اپنے جیسوں میں جا کر ہی مطمئن ہوتے ہیں۔ دلوں میں رہنا سیکھیں، گھروں میں تو سبھی رہتے ہیں۔ حال میں اپنے مگن ہو، فکر آئندہ نہ ہو، یہ اسی انسان سے ممکن ہے جو زندہ نہ ہو۔ انسان کی سب سے خطرناک ایجاد عارضی تعلقات ہیں۔ اللہ ہی تو رازدار ہے ہمارے جھکے ہوئے سر، ہمارے دل پر بہتے آنسو، ہماری کپ کپاتی زبان اور ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا۔ وہی تو ہے جو ہماری ڈگمگاتی دعاؤں کا رازدار ہے، وہی تو سہارا، وہی امید ہے، وہی دوست اور وہی محبت۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زمین زرخیز ہوتی ہے۔ کوئی بھی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہیں وہ لوگ جو زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ اسے لوگوں کے تلخ رویوں کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ مسکرائیں کہ یہ زندگی صرف اس رب کی امانت ہے جس نے اس کائنات کی کسی شے کو بیکار نہیں بنایا۔ شکر ادا کریں کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا رب ہے۔ دنیا عمل اور اس کے رد عمل کے اصول پر قائم ہے۔ نیکی کا ایک قطرہ یا برائی کا ایک ذرہ بھی اپنا رد عمل یا نتیجہ پیدا کیے بغیر نہیں رہتے۔ ہر انسان کے رویے میں ایک پیغام چھپا ہوتا ہے، وہ وقت کے ساتھ سن لیا جائے تو انسان خسارے سے بچ سکتا ہے۔ جس چیز کی جتنی چاہت رکھو گے اتنا ہی تھکاتی ہے، پھر چاہے وہ دنیا ہو یا رشتے۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ توقع رکھنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ اللہ نے کسی شخص کو بھی اس کے رشتہ دار یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تخلیق نہیں کیا۔ خدا را وسیلہ بنے، خدا نہیں۔ دوسروں کی زندگیوں کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لینا چھوڑ دیں۔ اپنوں کی زندگیوں اور خوشیوں کا قاتل بننا چھوڑ دیں، کیونکہ جہاں بھی قیدی بنانے کی کوشش کی جائے آزادی ضرور جنم لے گی۔ صبر جمیل یہ ہے کہ انسان اپنی مصیبت چھپا لے اور کسی کو بھی اس کی خبر نہ دے۔ اپنا اخلاق اچھا کرو، کیونکہ یہ حسن تو ایک دن ڈل ہی جائے گا۔ اخلاق کبھی نہیں ہارتا ہے اور تکبر کبھی نہیں جیت پاتا۔ جب تک رب سے آشنائی نہیں ہو جاتی زندگی ایک خشک صحرا کی مانند رہتی ہے اور انسان اس دشت کی ریت پہ اپنے پاؤں جلاتا تڑپتا رہتا ہے۔ رب سے واقفیت رب کی محبت تک لے جاتی ہے اور رب کی محبت زندگی کو رنائی اور خوبصورتی عطا کرتی ہے۔
عزت کا ایک قطرہ شہرت کے سمندر سے افضل ہے۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ حرام شے کو چھوڑ دینا ہجرت ہے، اور اپنے نفس کو اس بات کے لیے تیار کرنا اور مجبور کرنا کہ وہ حرام کو چھوڑ دے، یہ جہاد ہے۔ کسی کی بے غرض خدمت سے اللہ تمہیں وہ وقت لگائے گا کہ ساری دنیا دیکھے گی۔ جن دروازوں کے کھلنے کا آپ کو شدت سے انتظار ہے، ہو سکتا ہے وہ اتنے کھوکھلے ہوں کہ کھلتے ہی ٹوٹ جائیں۔ قرآن میں ہے، عین ممکن ہے جو چیز تمہیں پسند آ رہی ہے وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ شیشہ کمزور تو ہوتا ہے مگر سچ دکھانے سے گھبراتا نہیں ہے۔ پتہ ہے اللہ کو منانا بہت آسان ہے، ایک سجدہ اور چند آنسو، اور بس دو جہانوں کا بادشاہ راضی ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دی انہیں معاف نہ کر سکیں تو بھول جائیں، اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیں، مسکرانے اور خوش رہنے کی کوشش کیا کریں، اور یہ یقین رکھیں کہ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے۔ المیہ یہ بھی ہے کہ لوگ شادی سے پہلے صورت اور شادی کے بعد سیرت ڈھونڈتے ہیں، نتیجہ ضلالت ہی ضلالت۔ دل کی پاکیزگی کے لیے نظروں کی پاکیزگی شرط ہے۔ اپنے معاملات سوچ سمجھ کر اور حوصلہ مندی سے حل کریں، کیونکہ کبھی کبھی تعلقات قصور سے نہیں بلکہ ذہنی فطور سے خراب ہوتے ہیں۔ جتنا نیکی کی راہ پر چلو گی اتنی اللہ کی مدد آئے گی، جتنی اللہ کی مدد آئے گی اتنا کامیاب ہو جاؤ گے۔ والدین اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو دنیا کی ہر چیز دیتے ہیں، صرف جو نہیں دے سکتے وہ ہے نصیب۔ اللہ تعالیٰ سب بیٹوں اور بیٹیوں کے نصیب بہت اچھے کرے، آمین۔ نکاح کر کے ساتھ لے جانے والا تھوڑا کالا ہی سہی، لیکن گناہ کر کے چھوڑ جانے والے خوبصورت محبوب سے لاکھ گنا بہتر ہوتا ہے۔ حال پوچھ لینے سے حال ٹھیک نہیں ہو جاتا، بس ایک تسلی سی ہو جاتی ہے کہ اس دنیا کی بھیڑ میں کوئی اپنا بھی ہے۔ موت کے بعد کی تقسیم، ہڈیاں مٹی کھا جائے گی، مال وارث لے جائیں گے، روح ملک الموت لے جائے گا، نیکیاں قرضدار لے جائیں گے، گوشت کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے۔ اے ابن آدم کوشش کرنا ایمان شیطان نہ لے جائے۔ دنیا میں کوئی انسان کسی پر احسان نہیں کرتا، ہر کوئی اپنے فرائض پورے کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اور جب آپ اس زمین کو چھوڑیں گے تو آپ کی میراث وہ ساری محبت ہوگی جو آپ نے پیچھے چھوڑی ہے۔ زندگی میں اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ سکون والی زندگی کی دعا بھی مانگا کریں۔ ہم اپنی دعاؤں میں بہت ساری چیزوں کو طلب کرتے ہیں لیکن سکون کو مانگنا بھول جاتے ہیں۔ جب زندگی میں ہر چیز ہو اور سکون نہ ہو تو زندگی کی تمام اشیاء بے بکت ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت کے ذریعے سکون نازل کرے، آمین۔ ٹوٹے ہوئے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات اپنے رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ ملے گا کیا دلوں میں نفرتیں رکھ کر، بڑی مختصر سی ہے زندگی، مسکرا کے ملا کرو۔ خاموشی سب سے زیادہ آسان کام اور بہت زیادہ نفع بخش عادت ہے۔ خود کو وقت دو اور پھر دیکھو آپ کیسے اڑان بھرتے ہیں۔ اذکار کا غلاف پہن لیجئے، یہ آپ کی انسانوں اور جنات کے شر سے حفاظت کر سکے گا، اور اپنی روحوں کو استغفار سے ڈھانپ لو تاکہ یہ آپ کے روز و شب کے گناہ مٹا دے۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں۔